बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नैब के कवानीन में तरमीम हो गई, उस पर बहुत ज़्यादा शोरो गोगा भी हुआ। आपने टेलीविज़न स्क्रीनों पर देखा, आपने रेडियो पे सुना, आपने अखबारात में पढ़ा। लेकिन क्या ये तरमीम वाकई ठीक है या गलत है, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी है। हुकूमत कुछ कह रही है, अपोजिशन कुछ कह रही है। लेकिन एक ऐसे साहब भी हैं जिन्होंने खुद पूरे नैब को भुगता, पूरी कार्रवाई को भुगता, और वो पाकिस्तान के नामवर ब्यूरोक्रेट भी हैं, आप उनको जानते हैं अच्छी तरह। फवाद हसन फवाद साहब साबिक प्राइम मिनिस्टर के साबिक मशीर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, पूरी ज़िंदगी ब्यूरोक्रेसी में इनकी गुजरी। और इनकी वजह से कहा जाता है कि जब इनको निशाना बनाया गया था तो पूरी ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद कर दिया था। और आज भी ये कहा जाता है कि अगर ये विक्टिम ना बनते तो शायद ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती। ये बेशुमार चीज़ें आपके सामने हैं। फवाद साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये जो तरमीम हुई हैं ठीक हैं, गलत हैं, पर्सन स्पेसिफिक हैं, या इनसे भी बेहतर हो सकता था, या फिर एहतसाब होना चाहिए पाकिस्तान में या नहीं होना चाहिए। फवाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा, ये जो तरमीम हुई है उसमें आपका नाम भी है और कहा गया है कि ये जो असासी की डेफिनेशन चेंज हुई वो आपकी वजह से चेंज हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बुलाने का। देखें, मेरी कोशिश रही है कि पिछले 4 साल से जब से मैं इस एहतसाब के कवानीन का एक एक्यूज़्ड हूँ, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं अपने केस के बारे में बात न करूँ। और गालिबन मैं अकलौता शख्स हूँ जिसने इस 4 साल में इस पूरी चीज़ को भुगता है, बात नहीं की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ गुफ्तगू हो रही है कि मैं चाहता हूँ, और आज जब आपने बुला भी लिया है तो मैं चाहता हूँ कि एज़ फार एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा कि सिर्फ उन चीज़ों पे बात करूँ जो इस वक्त तक या नैब के या उस अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं जिसमें मुझे ट्रायल किया जा रहा है। ठीक। मैं एजम्पशंस पे बात नहीं करूँगा। ठीक हो। ये जो बात आपने की जी कि एसेट की जो तारीफ है ये मेरे लिए की गई है, मैं आपको बड़ी संजीदगी से, और आप इससे हुकूमत का जितने भी लोग इससे मुतल्लिक हैं, वफाकी वज़ीर कानून से लेके जो भी इस अमेंडमेंट्स का हिस्सा रहे हैं, उनसे बेशक पूछ लीजिए। मेरा पहले दिन इस्तदलाल ये था ठीक कि मैं चूंकि इस कानून के तहत एक मुल्जिम की हैसियत रखता हूँ, गलत या सही इस बात को छोड़ दें, ये फैसला उस दिन होगा जिस दिन अदालत फैसला करेगी। ठीक। मैं इससे किसी प्रोसेस में एसोसिएट अपने आप को नहीं करूँगा ठीक। जो इस कानून में अमेंडमेंट्स या तब्दीली या किसी ये जो तरमीम है आप इनका फायदा नहीं लेंगे। मैं नंबर एक तो ये कि मैं इससे एसोसिएट ही नहीं हुआ। ठीक। मैंने अपने आप को इस सारे काम से अलहदा रखा है। ठीक है। और अगर आपने ड्राफ्ट नहीं किया मैंने नहीं, ड्राफ्ट के बाद छोड़े, मैंने मशवरा भी नहीं दिया कि इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे समझता हूं कि मेरे पास अखलाकी जवाज नहीं है इसमें मशवरा देने का, जब मैं इसका एक मुल्जिम हूं। इसकी आप तस्दीक किसी से भी कर लीजिए। बेनिफिशियरी हैं आप इसके या नहीं है सर? नहीं, मैं आपको दूसरी बात, ये आज आपके सामने मैं लाइव टेलीविजन पे ये बात कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी पिछले हफ्ते मेरे से मुताल्लिक एक एप्लीकेशन डिसाइड हुई है लाहौर हाई कोर्ट से। ठीक। जब वो एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे हम, तो जो हमारे वकला थे उनका ये ख्याल था कि ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं इनको कुछ ना कुछ दिनों में कानून बन जाना है और उसके बाद इस एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक। मेरा और मेरी फैमिली का उनके सामने जवाब ये था कि नहीं, हम अमेंडेड कानून का फ़ायदा नहीं लेना चाहते। ठीक। हमने उसी एग्जिस्टिंग नैब लॉ में जिसमें सेक्शन 23 मौजूद था, ठीक है, उसी के तहत एप्लीकेशन दी। उसी एप्लीकेशन को ऑन मेरिट सुना गया और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। तो आप कमाल ये है कि जिस दिन वो फैसला हुआ उसी दिन शाम को सोशल मीडिया पे ये भरमार हो गई कि जी ये नैब के कवानीन में अमेंडमेंट्स का पहला फायदा फवाद हसन को पहुंच गया। कमाल ये है कि उस दिन तक अभी वो कानून बना भी नहीं था। ठीक ठीक। उसके बावजूद तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये बन गया हुआ है इस मुआशरे का कि ये तकसीम इतनी ज्यादा है और ये नफरत इतनी ज्यादा है कि बगैर देखे, बगैर सोचे, बगैर तस्दीक किए कोई भी इल्जाम आप किसी पे भी लगा दें, और एक ये प्रोसेस बन गया है कि जी एक मरतबा कह दें उसके बाद देखेंगे। जो सोशल मीडिया को इतना सीरियस ना लिया करें आप ना शाह साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि उस पे कोई शख्स कुछ भी कह सकता है सारा। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि फ्यूचर में भी आप इसके बेनिफिट्स नहीं लेंगे? इंशाअल्लाह मैं आपको बड़ी तसल्ली से कह रहा हूं कि ये एक इतना क्लियर कट केस है मेरे साथ जो हुआ है। जब भी ये सामने आएगा सब, और वक्त आता है हर चीज का, हमारे मुल्क में रिवाज है, बात चीजें फौरन सामने आ जाती है, बाज के सामने आने में वक्त लग जाता है।
لیکن اگر چاہیں گے آپ تفصیل میں بھی چاہیں گے. دیکھیں بنیادی طور پہ ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے ایک معاشرے کی حیثیت سے کہ کیا ہم واقعی سنجیدگی سے یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے قوانین کا غلط استعمال نہیں ہوا. ٹھیک ہے, نہیں اس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں, اس پہ سوال ڈیفینیٹلی کریں گے, لیکن میرا سوال بڑا سمپل ہے کہ آپ فیوچر میں بھی یہ جو ترامیم ہے ان کا کوئی بینیفٹ نہیں؟ بالکل نہیں لیں گے, اور آپ پرانی ترامیم کے مطابق, پرانے قانون کے مطابق کیس لڑیں؟ میرا سارا کیس پرانے قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے جی, اور اس میں سے کوئی ترمیم ایسی نہیں ہے جس کا ہم بینیفٹ لینا چاہیں. ٹھیک, آپ اور آپ کی فیملی؟ جی میں بالکل فیملی سب کو اس میں. لیکن اچھا ہے ویسے, ظاہر ہے آپ نے کہا کہ آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا کہ آپ اس کا حصہ بنتے, لیکن جن لوگوں نے امینڈمنٹس کی ہے ان کا اخلاقی جواز کیا سر؟ جی دیکھیے میری اس میں بنیادی دو چیزیں, اب مجھے ذرا موقع دیجئے گا میں بات کروں. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اس قانون کو جو چیز سب سے زیادہ متنازع بنا رہی ہے وہ دو باتیں. ٹھیک, دیکھیں یہ قانون پارلیمنٹ کے ذریعے پاس ہوا, اس پارلیمنٹ کا ایک حصہ جو موجودہ اس وقت لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور ایک وہ ہیں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں. ٹھیک, وہ پارلیمنٹ جب 2018 میں کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی, غلط ہوئی تھی یا صحیح ہوئی تھی اس پیس میں ہم نہیں پڑھتے, لیکن جب آپ اس پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے تو وہ اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا قانون یا کوئی بھی ایسی ترمیم جس میں دوسرا فریق اس میں شامل نہیں ہوگا وہ متنازع ہی رہے گی. ٹھیک, یعنی پی ٹی آئی کو حصہ بننا میرے حساب سے, اور میرا یہ بھی خیال ہے, میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اس ترامیم کے تمام ڈیبیٹ سے باہر رہنے کا فیصلہ غلط کیا. ٹھیک ہے, انہیں اپنا نقطہ نظر بغیر کسی ضد یا بغیر کسی اناد کے انہیں اسمبلی ہال میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, جہاں لوگوں نے انہیں بھیجا تھا, ٹھیک, وہاں پہ بیٹھ کے انہیں وہ نقطہ نظر سامنے رکھنا چاہیے تھا. اور قانون میں جہاں پہ سکم بڑا کلیئر ہے, جو ہمارے آئین سے متصادم ہیں جو چیزیں, ان کی حد تک اس کی ترمیم ہونی چاہیے تھی. اور جہاں پہ یہ لگتا کہ یہ کسی شخص کے مفاد کے لیے ہے یا کسی کے انڈیویجول بینیفٹ کے لیے, انہیں پورے زور سے اس کی مخالفت. اب شاہ صاحب یہ کیونکہ سپریم کورٹ میں چلا گیا, پی ٹی آئی چلی گئی ہے, اور وہاں پہ ظاہر بہت سے نقطے یا بہت سے سوال اٹھائے جائیں گے کہ فلاں شخص کو فلاں دفعات کا فلاں ترامیم کا فائدہ ہو رہا ہے, وہ تو ظاہر وہاں پہ ہوگی. آپ کو ویسے فیل ہوتا ہے اس پہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو آئین سے بھی متصادم ہیں اور جب پرسن اسپیسیفک بھی ہیں؟ دیکھیے میں دو تین چیزیں ہیں, یہ تو ہر قانون کا جب استعمال ہوتا ہے تو پھر یہ سامنے آتا ہے کہ وہ کیا کیا ہے. بنیادی جو مجھے خرابی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون کے استعمال میں کچھ خرابی, ایک تو نیب کے قانون میں بہرحال کچھ چیزیں ایسی تھیں جو ہمارے آئین سے متصادم تھیں, ان کو تبدیل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو تبدیل ہونا چاہیے تھا, ایک تو بات سمجھے. اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پچھلے 4 سال کے دوران نیب کے قانون کا جو استعمال غلط کیا گیا, بہت ہمارے ریکارڈ پہ ہیں بہت سی چیزیں. آپ خود وکٹم ہو, آپ کو خود یاد ہوگا اچھی طرح کہ آپ سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ مجھے قید کرنے کی وجہ کیا تھی اور کسی اور کو قید کرنے کی, احد کے اور میرے بارے میں ایک اسپیسیفک جواب بھی آپ کو ملا تھا کہ ہم دونوں کا قصور کیا تھا. ایک کا قصور یہ تھا کہ وہ بات نہیں سنتا تھا, دوسرا یہ کہ اس کی بیاہ پہ کسی نے سفارش کی تھی. اگر آپ اپنے یادداشت مجھے گھسیٹنا چاہ رہے تھے. نہیں, میں صرف آپ کو یاد کرا, یہ آپ کی بات ریکارڈ پہ ہے. تو وہاں پہ بھی بنیادی بات یہ ہے کہ جی نیب کا جو قانون کا استعمال تھا, اگر اس کو آپ ذہن میں رکھ کے ترامیم کریں گے تو اس میں قباحت ضرور پیدا ہوگی, کیونکہ وہ استعمال غلط تھا. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ قانون ٹھیک تھا, اگر آپ فائر وال اس کے اگینسٹ بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو فائر وال ایک مثال لے لیتے ہیں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ غلط استعمال جس کا ہوا, وہ پاور آف اریسٹ تھا. ٹھیک, چیئرمین کے پاس اریسٹ کرنے کی چیئرمین کے پاس یونیلیٹرل پاور تھی کہ جی وہ اریسٹ کرے, اور اس کا استعمال بہت زیادہ غلط طریقے سے کیا گیا, ٹارگیٹڈ استعمال کیا گیا, بالکل ٹارگیٹڈ. میں پوری تسلی سے یہ کہہ رہا ہوں, اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی تھی. میں ایک اپنی مثال, چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی بات ہو, تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مجھے سب سے پہلے آشیانہ کیس میں گرفتار کیا گیا. آپ اس وقت 22 میں گریڈ کے آفیسر تھے؟ میں اس وقت گریڈ 22 کا آفیسر تھا, پرنسپل سیکرٹری کے عہدے سے ٹرانسفر ہو کے ڈی جی سول سروسز اکیڈمی تھا. اس ملک کے سول سرونٹ سے سب سے بڑے ٹریننگ انسٹیٹیوشن کو ہیڈ کر رہا تھا. 32 سال کی میری نوکری اس وقت موجود تھی. ٹھیک ہے جی. میرے اوپر جو پہلے الزام لگائے گئے, جو گراؤنڈز آف اریسٹ, اور وہ آج تک ریکارڈ پہ موجود ہیں, وہ آپ بے شک کسی وقت بھی نکال لیجئے, دیکھ لیجئے. پہلی گراؤنڈ آف اریسٹ یہ تھی کہ میں نے آشیانہ
हाउसिंग स्कीम का कॉन्ट्रैक्ट किसी एक खास शख्स को दिया। ठीक हो। दूसरी ये थी कि जी मैंने किसी एक दूसरी कंपनी को दिया हुआ कैंसिल किया। ठीक। तीसरी एलिगेशन ये थी कि मेरे 19 अकाउंट हैं जिनमें अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक, उसमें बल्कि मेंशन भी था कि इतने अरब। जी, इतने अरबों रुपए की रावलपिंडी में शायद आपको प्लाजा भी है। ठीक है, मैंने ब्रेक लेनी, यहीं से बात स्टार्ट, यहीं से बात स्टार्ट करेंगे। बड़ी आपको समन आया था वैसे ही या जी? मैं उस वक्त तक 4 मरतबा मैं पेश हो चुका था आशियाना की इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैंने एक मरतबा भी एब्सटेन नहीं किया। हर मरतबा जब मुझे बुलाया जाता था तो मैं जाता था। तहरीरी तौर पे भी मौक़िफ़ दे चुका था। एसेट स्टेटमेंट्स मेरी जो मौजूद थी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के पास, वो भी उनके पास आ गई थी। मेरी फैमिली का तमाम तर टैक्सेशन का रिकॉर्ड भी उनके पास आ गया था। ठीक, मुझे याद है कि आपने, मैं जेल में आपसे मिलने गया था तो इतनी मोटी फाइल आप फिरते रहते थे, कभी इधर कभी उधर, अपना पूरा रिकॉर्ड आपने अपने साथ रखा हो। छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाह साहब, ये फरमाइएगा, आपको सबसे पहले आशियाना हाउसिंग स्कीम में बुलाया गया, आपने जवाब दिया, उसके बाद गिरफ्तारी कैसे होगी आपकी? जी, मैंने 4 मरतबा, जिस तरह मैंने आपको कहा, हर मरतबा मैं गया, मैंने उन्हें अपना तहरीरी जवाब भी दिया, बाकी भी सारी तफसीलात भी पेश की और उनसे ये भी कहा कि मुझे बताइए कि कहाँ पे ये सबूत है कि मैंने ये कैंसिल किया है कॉन्ट्रैक्ट। उसका तो उन्होंने जवाब कोई नहीं दिया। जब चौथी मरतबा मुझे उन्होंने बुलाया तो जब मैं उस इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने बैठा हुआ था तो उस दौरान एक साहब एक लिफाफा लेके आए जिसमें एक फैक्स थी। ठीक है। जो उन साहब ने, जो डायरेक्टर से सामने बैठे हुए, उन्होंने निकाली। डायरेक्टर का नाम क्या था वैसे? और उन्होंने ये कहा ये बेमानी है। देखिए, वो किसी, मैं ऑनेस्टली मैं कभी भी किसी एक शख्स को इनफरादी तौर पे इस चीज का जिम्मेदार नहीं ठहराऊं। ये एक निजाम था, जिस निजाम में उस वक्त जो कुछ फैसला हो रहे थे वो हो रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये हमें ऑन फैक्स आपका अरेस्ट का वारंट आ गया है। ठीक हो। तो यही देख लीजिए कि अरेस्ट का वारंट आया और उस दिन मैं जब गया था तो मैं अपनी एसेट स्टेटमेंट साथ लेके गया था। उन्होंने अभी तक वो एसेट स्टेटमेंट देखी नहीं हुई थी। ठीक। लेकिन मेरा अरेस्ट का वारंट आया आशियाना में। ठीक है। और बुनियाद वो थी जो मुझे, और वहीं से आपको गिरफ्तार कर, वहीं से मुझे वहीं पे गिरफ्तार करके उन्होंने कहा के अंदर। और आपके पास ये बात भी नहीं थी, मेडिसिन ये बात भी तारीख का हिस्सा है। और ये भी आप चाहेंगे, मैं अगेन अभी नाम नहीं लेता, लेकिन अगर कोई इसको कंटेस्ट करेगा तो फिर उस शख्स का नाम भी ले दूंगा। एक उस वक्त के इंतहाई सीनियर ओहदेदार को बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि इसे समझाएं। 1.5 कागज एक मेरे सामने रखा गया कि इस पे दस्तखत कर दें, हमारा आपसे कोई मसला नहीं है, आप चले जाएं। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी के साथ ताल्लुक था उनका? जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ ताल्लुक था। ठीक है। पंजाब का नहीं जी, फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। हो सकता है सर, और चलिए इसको छोड़। मतलब मैं ये कह रहा हूं ना, अगर कोई कंटेस्ट करेगा तो मैं सामने रख दूंगा ये भी बात। और उन्हें ये कहा गया जी कैसे ये समझाएं कि अगर ये इस पे दस्तखत नहीं करेगा तो फिर ये यहीं पे रहेगा और इसमें इसके खिलाफ कोई नहीं है। जो कुछ लिखा हुआ है बस ये इस पे दस्तखत कर दें और ये चले जाएं। 1.5 सफ़े पे क्या लिखा हुआ था? जी, उस 1.5 सफ़े पे जो कुछ भी लिखा हुआ था वो अगर सच होता तो मैं जरूर दस्तखत कर देता। वो वादा माफ को आप बनाने की कोशिश की थी। आप यकीन माने, मुझे ये भी कहा गया कि हम आपको अभी अदालत के सामने भी पेश नहीं करेंगे, ये सिर्फ तहरीरी दस्तखत के साथ हमारे पास मौजूद रहेगा, अगर जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे। बात जावेद साहब अखलाकियात की होती है, बात उस तरबियत की होती है जो आपने ली होती है और बात उन फैसलों की होती है जो आपने अपने साथ किए होते हैं। मैंने जिंदगी में कभी झूठ बोलना, अपनी जान बचाने के लिए किसी और को अजाब में डालना है, मैंने कभी झूठा हलफ लेना है या नहीं लेना, कभी मैंने कोई ऐसी चीज करनी है जिस पे सिर्फ अपने आप को किसी छोटी सी मुश्किल से बचाने के लिए मैं किसी और को जिम्मे वो डाल दूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा क्लियर फैसला ये था कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। 1.5 सफ़ा जो था वो बेसिकली आपको वादा माफ गवाह बनने की ऑफर की गई थी। जी, मैं किसी के जिम्मे लगा देता कि जी ये आशियाना के बारे में ये अहकामात इस तरह से जो दुरुस्त नहीं था, यानी मैं शहबाज शरीफ साहब को जी, तो फिर चीफ मिनिस्टर वही था जी, तो मुझे ये कहा जा रहा था कि जी आपसे हमारा कोई मकसद नहीं। ठीक, आप यानी जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अहकामात दिए, आपने लिखा हुआ ड्राफ्ट था और उस वक्त मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ आप वादा माफ को जी, और जो भी
جو بھی اس وقت صاحب میں نے آپ کو بتایا وہ اس کے گواہ ہیں. اگر کوئی اس کو کنٹیسٹ کرے گا تو پھر ان سے پوچھ کے فیصلہ کروا لیں گے کہ کیا ایسا ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ نے انکار کر دیا. جی میں نے انکار. اور آپ کو وہیں سے گرفتار کر کے جی وہیں سے میں گرفتار بھیج دیا. وہی نہیں جی, نیب کی کسٹڈی میں رہا. ٹھیک. اور میں ان کچھ لوگوں میں سے ہوں جو پورے 90 دن جنہیں نیب کی کسٹڈی میں رکھا گیا. ٹھیک ہو گیا. 89 ڈیز کے بعد جب ریمانڈ کی آخری حد پوری ہو گئی تو اس کے بعد مجھے کیمپ جیل میں بھیجا گیا, اور اس کے بعد میں 16 مہینے کیمپ جیل میں رہا. دیکھیں میں آپ کو بنیادی بات, جو تھی نیب کی جیل, وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ دیکھیے جو نیب کی اس وقت کی جیل تھی اس کے حالات ایسے نہیں تھے جو کسی بھی مہذب ملک میں کسی بھی جیل میں ان لوگوں پہ جن پہ ابھی الزام ہو, بلکہ جہاں پہ لوگوں کو مجرم بھی مان لیا جاتا ہے, سزائیں بھی دے دی جاتی ہیں, پھر بھی کچھ بنیادی چیزیں ان کو فراہم کی جاتی ہیں. میں صرف آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. میرے گرفتاری کا 3را روز تھا. میں نے ان چیزوں کو کبھی نہیں پبلسائز نہیں کیا, کبھی اس کو ہمدردی کے لیے بھی استعمال نہیں کیا. میں اپنے سیل میں صبح میں جلدی تیار ہو جاتا اور اپنی کتاب وغیرہ پڑھنی شروع کر دیتا تھا. میں بیٹھا ہوا تھا کرسی پہ, تو جو پنکھا اوپر چل رہا تھا, گرمیاں تھی شدید, جولائی کا مہینہ تھا, حبس شدید تھا, اس کا ایک پر ٹوٹا اور شدید رفتار سے آ کے ایگزیکٹ اس جگہ پہ لگا جہاں سے میں کچھ لمحے پہلے اٹھ کے ہٹا تھا. ٹھیک. صرف کچھ لمحے پہلے. ٹھیک. اگر میں وہ کچھ لمحے پہلے وہاں سے اٹھ کے ہٹا نہ ہوتا تو وہ میری گردن کے آر پار ہوتا. اللہ نے کرم کیا. یہ اللہ نے کرم کیا. ٹھیک ہے جی, یہ پہلی بات ہے. ٹھیک ہے. دوسری جان بات بوجھ کے کیا گیا یا ویسے؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہی نہیں نا کہ کوئی اس حد تک جا سکتا ہے اور میں کسی پہ الزام, میں یہ بتا رہا ہوں کہ جی حالات, آپ کہہ رہے ہیں نا حالات کیا تھے. دوسرا کیا تھے, دوسرا میرے 90 دن کے دوران میری ایک پرانی بہت 26 سال کی عمر میں مجھے ایک چوٹ آئی تھی کمر میں, جس میں میرے بیک کے 3 فریکچر ہیں. ٹھیک ہے جی. ان فریکچرز کی وجہ سے میرا, اور یہ سب کے علم میں ہے کہ یہ جی سارا جانتا ہے کہ جی یہ میرا پرابلم رہا ہے ہمیشہ سے. تو جو وہاں کا ڈاکٹر تھا اس نے, میں نے نہیں کہا, اس نے یہ ریکمینڈ کیا کہ جی ان کا MRI کرا لیا جائے. ٹھیک. آپ کو پتہ یہ فیصلہ کتنے دن میں ہوا اور کہاں تک ہوا اور کس کے پاس جا کے ہوا؟ یہ چیئرمین نیب تک کا ہی بات. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب مجھے لایا گیا تو یہ بات بھی میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں, اس سے پہلے ایک خاص ہسپتال میں ایک خاص ڈاکٹر سے یہ انتظام کیا گیا کہ آپ نے یہ رپورٹ کیا لکھنی ہے. اچھا, یعنی اس میں لکھنا ہے کہ فٹ ہے, کوئی ایشو کوئی. یہ تو وہ نہیں لکھ سکتے تھے, یہ تو وہ لکھ نہیں سکتے تھے, لیکن یہ کہ جی جو بھی ایسی چیز نہیں, وہ میں خواہش مند بھی نہیں تھا کہ مجھے, اور میں الحمدللہ سروسز ہسپتال لے جایا گیا. میں نے نہیں, سروسز ہسپتال نہیں لے کے, میرے لیے خصوصی طور پہ مہربانی کی گئی کہ مجھے شیخ زاید ہاسپٹل لے کے جائے گا. ٹھیک ہے جی. میں تھا لاہور میں لیکن مجھے شیخ زاید ہاسپٹل لے کے جائے. اس کے بعد بھی 19 مہینے کی جیل میں نے ایک دن کے لیے بھی ہسپتال جانے کی فرمائش نہیں کی. جب جیل میں گئے تو دوبارہ یہی وہاں کے ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ جی ان کو ایک مرتبہ ان کا CT اسکین کرایا جائے. دوبارہ وہ پروسیس جو ہے وہ کئی دن تک چلتا رہا کہ جی کیسے کرانا ہے یا نہیں کرانا. اور جب مجھے دونوں مرتبہ ہسپتال لے کے جایا گیا تو میری ہاتھوں میں ہتھ کڑی ڈال کے لے جایا گیا. اور اس وقت تک آپ ریٹائر نہیں ہوئے تھے؟ نہیں, میں اس وقت تک سرونگ آفیسر تھا, اور مجھ پہ اس وقت بھی الزام تھا, آج بھی الزام ہے. اس الزام میں ابھی تک عدالت میں کیا کارروائی ہو چکی ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. ریکارڈ میں نیب کے اپنے گواہوں نے کیا بیان دیے یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ ساری چیزیں موجود. ایک جو چیز مجھے پتا چلی تھی کہ واش روم جو تھا نا وہ آپ کے لیے ذرا ڈیفیکلٹ تھا, کیونکہ آپ کی ہیلتھ اس قسم کی ہے کہ آپ کو کموڈ چاہیے بیسیکلی, تو آپ کو وہ کموڈ نہیں دیا گیا تھا. نہیں, مجھے شروع میں آپ کو جو سچی بات ہے وہ یہ ہے کہ جی جو میرے چونکہ تھوڑا سا بیک کے اس کی وجہ سے میرا بیلنس کا ایشو تھا, تو 3-4 روز جب پہلے تھے, جو سب سے میں سمجھتا ہوں تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی جی کہ باتھ روم میں کیمرہ لگا ہوا تھا. آپ کے باتھ روم میں؟ سب کے باتھ روم, جو کامن باتھ روم تھے وہ کسی علیحدہ نہیں تھے باتھ روم. جو سیلز کے ساتھ جو باتھ روم تھے اس میں کیمرے لگے ہوئے تھے. یہ بعد میں یہ ایشو بھی بنا, اس میں ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی گئی,
وہ جب گئی اس سے پہلے وہ کیمرے چھوڑ دیجیے اس بات کو، یہ سب اب تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اور کیمرے ویزیبل تھے، نظر آتے جی کیمرے سامنے تھے، سب کو نظر آتا اور سب کو معلوم تھا کہ جی جو نہانے والا حصہ ہے اس میں بھی کیمرہ لگا ہوا اور جو ٹوائلٹ ہے اس میں بھی کیمرہ لگا ہوا، یہ سب کو نظر آتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ انسانی اخلاقیات کے لحاظ سے کس نوعیت کی چیز ہے جو وہاں پہ تھی۔ بہرحال اچھا کھانا ٹھیک دیا لیکن میں جاتا آپ تھا؟ کو یہ جو چیز درست ہوئی میں اس کو بتا دوں، میری پھر اس مجبوری کی وجہ سے مجھے یہ الاؤ کیا گیا کہ میں ایک جو دوسرا باتھ روم تھا جس میں سلپ ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، 5-6-7 دن کے بعد میں وہ استعمال کروں، لیکن وہ پھر مجھے صبح 7:30 سے پہلے استعمال کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال وجہ میں آج بھی اس لیے کہ اس کے بعد وہ دفتر آپریٹو ہو جاتا تھا، تو وہ اس دفتر کے آپریٹو ہونے کے دوران obviously میں وہاں نہیں جا سکتا تھا، تو مجھے استعمال، جس کا میں آج بھی شکر گزار ہوں، کیونکہ میرے لیے واقعتاً وہ بہت مشکل کام تھا کہ میں اس جو پاسبل جہاں پہ میں کسی وقت بھی گر سکتا تھا اور کوئی بھی نقصان ہو سکتا تھا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا میں نے بریک لینی، لیکن فواز صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ کے جو جیل تھی وہ 2 حصے تھے، ایک تو آپ نیب کی حراست میں رہے، دوسرے آپ کیمپ جیل میں رہے، تو دونوں میں سے ورسٹ ایکسپیرینس کون سا تھا، پہلے والا یا دوسرے والا؟ چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ فواز صاحب یہ فرمائیے کہ 2 نیب کی حراست میں رہے، اس کے بعد آپ یہ 90 دن آپ نیب کی حراست میں 89 ڈیز، اور اس کے بعد آپ کیمپ جیل میں رہے 16 مہینے، تو ورسٹ ایکسپیرینس کون سا ہے آپ کا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں ویسے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمت دی اور دونوں ایکسپیرینسز جو ہیں وہ عزت سے گزر گئے، اللہ نے اس چیز کی ہمت دی۔ لیکن میں نے پہلے دن اپنی وائف کو یہ کہا کہ میری بیٹی کو یہاں پہ نہ لے کے آئیں، ٹھیک، تو نیب کے وہ ضد کر کے 1 مہینے تک تو وہ رکی رہی، لیکن 1 مہینے کے بعد وہ ضد کر کے جب آ گئی تو وہ غالباً میری قید کا سب سے مشکل دن تھا، جب آپ کی صاحبزادی ہیں؟ جی جی۔ تو اسی طرح جب ہم وہاں سے جیل میں آ گئے اور جیل سے ہمیں پہلے دن عدالت میں پیش کرنا تھا، تو بے شمار لوگ تھے جنہیں ہتھکڑیوں کے بغیر لایا جاتا تھا، لیکن میرے بارے میں اور احد کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ جی خصوصی ڈائریکشن یہ ہے کہ یہ دونوں ہتھکڑی میں جائیں گے۔ یہ کس کی ڈائریکشن تھی ویسے؟ یہ آج تک کبھی کوئی کسی نے نہیں بتایا، سمجھ نہیں آئی جی، یہ آج تک کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ڈائریکشن کس کی، یہی کہا جاتا تھا جی کہ اوپر سے حکم یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو 7 مہینے ہمیں ہتھکڑیوں میں عدالت میں پیش کیا جاتا رہا کہ وہ ہتھکڑی جو ہے، تو وہ دوسرا سب سے مشکل دن وہ تھا جب میں ایک عدالت میں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ہتھکڑی میں پیش ہوا، اور کسی عدالت نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ جی ان کو اندر لانے سے پہلے آپ ہتھکڑی تو کھول دیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارا کون سا ایسا کرمنل ریکارڈ تھا جس میں یہ خدشہ تھا کہ ہم چلے جائیں گے۔ ٹھیک، نیب کی کسٹڈی سے جس مرتبہ جب ہمیں پہلی مرتبہ 24 گھنٹے کے بعد عدالت لے کے جایا جا رہا تھا، تو میرے آگے پیچھے 7 گاڑیاں تھیں، ٹھیک ہے، جن میں ہر قسم کی ایلیٹ فورس بھی تھی، رینجرز بھی تھی، ہر چیز موجود تھی۔ ٹھیک، تو جو لوگ میرے ساتھ تھے میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ سب انتظام کس چیز کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس بھی اس کا جواب نہیں تھا، لیکن یہ سب وہ ٹیکٹکس ہیں جو آپ کو نفسیاتی طور پہ توڑنے کے لیے کی جائے۔ ہمیں یہ ایک معاشرے، ایک مہذب معاشرے کے طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے مقدمات میں جس میں ہمارے سامنے ہے کہ کس کس عدالتوں کی، سپریم کورٹ کی آبزرویشن موجود ہے، بہت سی ترامیم، یہ تو بہت کہا جا رہا ہے نا جی کہ ترامیم ساری غلط ہوگی، بہت سی ترامیم ایسی ہیں جو اسٹرکٹلی ان آبزرویشنز کی روشنی میں کی گئی ہیں جو آبزرویشنز عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان نے مختلف کیسز میں کی تھی۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ جو دیکھیے قانون جو بنیادی فلسفہ ہے اس پہ ہمیں ضرور بات کرنی چاہیے۔ قانون اور ایگزیکٹو ہر جگہ اچھی یا بری ہوتی ہے۔ ٹھیک، جب ہوم لینڈ سیکیورٹی ایکٹ بنا امریکہ میں تو اس کا بہت استعمال ہوا، بہت واویلا ہوا۔ اسی طرح بہت سے ملکوں میں ٹاڈا ہے، بہت سی ایسے قوانین ہیں جن کا بہت سا استعمال ہوتا ہے۔ جو ہمارا آئینی ڈھانچہ ہے اس میں ایک ٹرائی پارٹائٹ سسٹم ہے جس میں لیجسلیچر ہے، جس میں ایگزیکٹو ہے اور جس میں جوڈیکیچر ہے۔ ٹھیک، لیجسلیچر اور ایگزیکٹو جہاں پہ بھی ایکسس کرتی ہے ایگزیکٹو، اس کو روکنا جوڈیکیچر کا کام۔ بالکل صحیح بات۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری تاریخ کے اس دور میں
जुडिकेचर ने, मैं इंतहाई अदब और एहतराम से ये कह रहा हूँ, वो रोल प्ले नहीं किया। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। मेरी बेल एप्लीकेशन 11 महीने तक एक चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में पड़ी रही। 4 मेरे वकील ने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी, ठीक, चारों मरतबा वो चैम्बर में टर्न डाउन होगी, कोई फैसला भी नहीं उनका। लाहौर हाई कोर्ट, नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट जी, ठीक, वो पड़ी नहीं। मुझे ये बताइए कौन सा कानून है, कौन सा आइन है जो किसी को ये इख्तियार दे? हाँ, फैसला करना उस अदालत का, उस बेंच का इख्तियार था जिसके सामने मेरी एप्लीकेशन, वो उसका फैसला मेरी मर्जी के मुताबिक उन्होंने नहीं करना। जो केस उसके उनके सामने पेश किया जाना था, मेरे वकला ने करना था, उसके मुताबिक करना। और ये जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर की बात। नहीं, मैं वैसे और तो दौर है ही नहीं कोई। नहीं, उसके बाद भी दौर था, उसके बाद भी दौर था, जस्टिस खोसा साहब भी थे। ये इस बात को छोड़ दीजिए, मतलब मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कोई आइन इख्तियार नहीं देता कि किसी आदमी की बेल जो सिर्फ एक इल्जाम की बुनियाद पे कैद है, बात बीच में रह जाती है, हम आगे निकल जाते हैं। जो मुझ पे आशियाना में इल्जाम लगाए गए उनमें से एक इल्जाम भी अब रेफरेंस का हिस्सा नहीं है। ये रेफरेंस का हिस्सा ही नहीं बन सका वो। मेरे कोई अकाउंट 19 अरबों रुपए के, आप ये सोच लें कि कितने महीनों तक टेलीविजन पे ये भरमार चलती रही कि जी अरबों रुपए के अकाउंट इटली और फ्रांस में प्रॉपर्टीज। बिल्कुल ठीक। एक चीज भी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई ऐसी चीज थी, ना आज उसमें से कोई भी इल्जाम रेफरेंस, तो कौन जिम्मेदार है? आपके अहसास हो गए उन सारी चीजों का नहीं। मैं पहले आशियाना की बात कर रहा हूं, फिर असासे पे भी आ जाता। जो एलिगेशंस का एक चीज भी उसमें से इस चीज का हिस्सा नहीं। अब आ जाइए अहसासों के केस पे। वैसे एक सवाल और भी है दरमियान में कि आप ही क्यों, आपने क्या ऐसा जुर्म किया था जिसकी वजह से आप निशाना बन गए? देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि जुर्म क्या था या क्या नहीं था, ये तो जिन लोगों ने किया वही बता सकेंगे कि जुर्म क्या था। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती यह है कि जब आप मेरिट के ऊपर कोई बात करें, जब आप कहें कि ये दुरुस्त है, ये गलत है, तो ये बात अक्सर पसंद नहीं आती। आप सब लोगों को शायद भूल गया हो, जब मैं वजीर आजम के साथ काम करता था तो ये नहीं था कि मेरे से नाराज सारे लोग कहीं ऑपोजिशन में या कहीं और थे, खुद गवर्नमेंट के अंदर पार्टी में भी बहुत से लोग नाराज थे, क्योंकि मैंने हमेशा एक उसूल और कायदे, मेरी ये ख्वाहिश है कि कभी इस मुल्क में कोई ऐसा कमीशन बने जो उन 5 सालों के मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, वो शुमारी तमाम कमेटियों की मीटिंग्स के मिनट्स निकाल के रखे सामने, हाईएस्ट लेवल पे जुडिशल कमीशन हो, एग्जीक्यूटिव ना हो, जो इसको डिटर्मिन करे कि क्या कोई एक ऐसी भी जगह थी जहां पे मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में ये कहना चाहिए था कि कानून और कायदा इसकी इजाज़त नहीं देता और मैंने वो न कहा हो और बुलंद आवाज़ में न कहा हो, चाहे वो वज़ीर आज़म बैठे हुए थे या कोई और बैठा हुआ था। मैं लाखों मिसालें दे सकता हूं, देता नहीं हूं, इसलिए कि मैं चाहता हूं कि तारीख इन सारी चीजों को खुद से सामने ले। तो बेसिकली आपसे नाराज थे कुछ लोग? जी बिल्कुल। और उस नाराजगी का इजहार ये किया गया कि आप, एक ने तो नाराजगी का इजहार आपके सामने कर दिया था, शायद किसी को ये गिला था कि मैंने उसकी तैनाती की मुखालफत की थी, ठीक है, और जिन लोगों के सामने की थी उनमें से किसी साहब ने उनको जाके कहा कि जी हमें तो आपको नहीं पता था, ये साहब आपको जानते थे, अपने कोयटा के दौर से इन्होंने आपकी बहुत मुखालफत की थी। ठीक है, ये आप जस्टिस जावेद इकबाल साहब ये मैं देखिए ना, मतलब ये चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये चीजें रिकॉर्ड का। चेयरमैन नैब की बात करें, देखिए मैंने एक अपनी, मेरा ये काम था कि जिस शख्स के साथ मैं काम करता था मैं अपनी सिंसियर एडवाइस उसे दूं। ठीक, कभी किसी, ये चूंकि सरकारी बातें हैं, मैं इनका नहीं चाहता कि मैं किसी पब्लिक फोरम पे करूं, लेकिन कभी कोई जुडिशल फोरम बताएगा तो मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने जवाबन तजवीज क्या दी थी कि किसको लगाया जाए। अच्छा। तो फिर वो जुडिशल फोरम कुछ खुद फैसला कर ले कि मैं क्या चाहता था कि एहतसाब का निजाम क्या। इसका मतलब चेयरमैन नैब जाती तौर पे आपसे नाराज थे? आपके सामने है, मैं ये एक केस मैंने आपको बता दिया, जिस केस में उन्होंने मेरा वारंट इशू किया, उनकी ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट में से एक भी चीज आज मेरे खिलाफ रेफरेंस जो उन्होंने फाइल किया है उसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, मैंने शायद साहब ब्रेक लेनी है। दूसरा एसेट्स का आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको बता दूं। मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन अब सवाल आपके पास एक छोड़ के जा रहा हूं कि वो साहब जिन्होंने जावेद इकबाल साहब को बताया तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, और थोड़ा सा मुझे अंदाजा है कि कौन हो सकते हैं वो, तो वो अगर आप बताना चाहें तो जरूर बताना चाहिए। छोटी सी ब्रेक को दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। फर्स्ट ये फरमाइएगा कि आपकी जो शिकायत थी जस्टिस जावेद इकबाल साहब तक किसने पहुंचाई थी? चलिए छोड़िए, देखिए मैं उन लोगों में से हूं
جو یہ ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ جی میں کسی سے اپنا کوئی گلا زبان پہ نہ لے کے آؤں. ویسے وہ صاحب اس وقت وفاقی وزیر ہیں یا نہیں؟ اللہ بہتر جانتا ہے ویسے وہ وفاقی جہاں پہ بھی ہیں اور جو بھی ہیں ہر ایک شخص نے اپنے عمل کا حساب دینا. ٹھیک ہے، وہ دینا پڑے گا جی. ٹھیک ہے. دینا وہ پڑے گا ذاتی طور پہ ناراض تھے آپ سے؟ جی کوئی بھی میرے سے ناراضگیاں جتنی بھی تھیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ذاتی ناراضگیاں ہی تھیں. سرکاری لحاظ سے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں کوئی ایسی چیز ہو جس پہ اگر ہوتی تو پھر ان 2 ریفرنس کا حصہ ضرور ہوتی کہ آپ نے فلاں چیز کا فیصلہ یہ غلط کر کے یہ بنایا تھا. ٹھیک. ویسے آپ کس کو بنوانا چاہتے تھے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال صاحب کی جگہ؟ نہیں میری تجویز یہ تھی اور میں نے یہ تمام اس وقت کے وزیر اعظم اور وزراء کے سامنے دی تھی کہ جسٹس وجی الدین کو، وجی الدین احمد صاحب، جی ان کو ایک بالکل ایک ایسے صاف اور شفاف آدمی ہیں جن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں. اور میرا استدلال یہ تھا کہ وہ نہ تو کسی کے خلاف غلط کیس بننے دیں گے نہ کسی کو وکٹمائز ہونے. بالکل صحیح بات. اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کا تعلق رہا اور پی ٹی آئی بھی یہ نہیں کر سکتی تھی کہ ان کی تعیناتی کی مخالفت کرتی. اس کی بات تصدیق آپ جس سے مرضی کر لیں کہ کیا میں نے یہ تجویز دی تھی کہ نہیں دی تھی. ویسے یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو بنوایا کس نے تھا؟ یہ میرے علم میں نہیں. پاکستان میں تعیناتیوں کے پیچھے 1-2 انعام ہیں جو ہمیشہ گھوم کے سب کے سامنے آتے رہتے ہیں. ویسے یہ معجزہ بھی اسی دستے ہنر کا ہو. یہ بات ٹھیک ہے کہ ملک ریاض صاحب نام لے کے آئے تھے پیپلز پارٹی کی. یہ میں یقین مانے کہ میرے پاس وہ کبھی نہیں آتے تھے، نہ آپ بے شک ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، نہ انہوں نے کبھی ایسی کوئی تجویز دی، نہ میرے سے ان کا ایسا کوئی رابطہ تھا. ٹھیک. اچھا فرمائیے سر، یہ ترامیم ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ جی ترامیم دیکھیں میں یہ کہتا ہوں جی کہ ترامیم ضرور ہونی چاہیے تھیں. جو آئین اور قانون سے متصادم چیزیں تھیں ان میں ترامیم ضرور ہونی چاہیے تھیں، لیکن میں اس کے باوجود دوبارہ یہ کہوں گا کہ ان ترامیم کی اخلاقی جواز اسی وقت ہوگا اگر یہ پارلیمنٹ نے کرنی ہے تو وہ پارلیمنٹ پوری ہوگی تو یہ ترامیم کسی جگہ پہ ہوں گی. پی ٹی آئی کو ایوان میں رکھے بغیر اگر ون سائیڈڈ یہ ہوگی یا کل اگر نیب کے چیئرمین کو لگایا جاتا ہے اور اس کی کنکرنس موجودہ لیڈر آف اپوزیشن، تو میں اپنی انتہائی ذاتی حیثیت کی بات ہے، یہ کسی میں سرکاری حیثیت تو میری کوئی ہے ہی نہیں، میں ذاتی حیثیت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنے گی. اور میری پھر یہ قانون ادھورا ہے آپ کا خیال؟ یہ ترمیم ادھوری ہے اور اسے دوبارہ ایک بار کرنا پڑے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی کسی بھی قانون کو بروبہ عمل لانے کے لیے اس کے ایک اخلاقی جواز کا ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح نیب کا اخلاقی جواز عدالتوں کے فیصلوں کے بعد ختم ہو چکا تھا، اسی طرح اگر یہ پارلیمنٹ کی قانون سازی ہے تو یہ پارلیمنٹ کے تمام فریق مل کے کریں گے تو یہ اخلاقی جواز آئے گا. اگر یہ کچھ فریق مل بیٹھ کے آپس میں کر لیں گے تو اس کا یہ اخلاقی جواز وہ سوالیہ نشان رہے گا. سوالیہ نشان رہے گا. پھر اس کا اخلاقی جواز اس کا کوئی نہیں. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کچھ ترمیمیں اس میں جس طرح انہوں نے ریگولیٹ کیا ہے چیئرمین کی پاورز کو، جس طرح انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل کو اور پروسیکیوٹر جنرل کے نیچے پروسیکیوٹرز کو انڈیپینڈنٹ، یہ جو اوریجنل ڈیزائن تھا وہ بھی یہ تھا کہ پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے گا. تو اب یہ ترمیم کی گئی ہے کہ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد چیئرمین کو کنکرنس کی ضرورت ہوگی پروسیکیوٹر جنرل کے کہ اس کو سامنے لے جایا جائے. لیکن ساتھ ہی یہ ترمیم بھی کر دی گئی ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل کا جو نامینیشن ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کرے گی. اور وہ فیڈرل گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ رکھا جاتا، اس کو صدر کے پاس ہی رہنے دیا جاتا تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن چونکہ ہر چیز صدر سے واپس آ رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، ہم کاز اور ایفیکٹ کی بنیاد پہ اگر قانون بنائیں گے تو وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ویسے آپ اس گورنمنٹ سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کی، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کا مشکل ترین وقت ہے اور کسی بھی حکومت کے لیے یہ آسان نہیں تھا. اور یہ اگر کوئی سمجھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ یہ 2 مہینوں میں یہ پاکستان کے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی کوئی بنیاد 75 سال کی غلطی ہے سر یہ 75 اور میں بار بار کہوں گا کہ اس میں تمام حکومتوں نے حصہ ڈالا ہے، سب نے، اور قوم نے بھی، عوام نے بھی، سب نے. اور جو فیصلے ابھی کیے گئے ہیں ان فیصلوں کے بغیر چارہ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ اب ان فیصلوں کے ذریعے جو ہم نے سپر ٹیکس لگا دیا یا جو ہم نے سیلڈ کلاس پہ ٹیکس لگا دیا، لگانا چاہیے تھا. بات یہ کہ اس سے جو ریسورسز حاصل ہوں گے جاوید صاحب، کیا وہ ہم اپنے بجٹ کے ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے، میکرو اکنامک سٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے،
یا پھر وہ کسی پولیٹیکل پروگرام کی نظر ہو جائیں گے کہ ہم ایک اور اپنی الیکٹریٹ کو خوش کرنے کے لیے سستی روٹی دے دیں کچھ کسی بھی ایسے پروگرام کا حصہ اگر بنا دیں گے تو پرپز تو جو میرے اندازے میں اس کی جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ جی یہ پھر میکرو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے استعمال ہوں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. اگر اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر شاید ان کا. اور پھر دوسری چیز بہت ہی اہم چیز, بہت سے سیکٹر ایسے ہیں جو اس سے باہر رہ گئے. سب سے بڑا ریٹیل سیکٹر, بالکل ٹھیک, جس میں 15,000 ارب روپے کا سالانہ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اگر کسی گورنمنٹ نے اس کو ٹچ نہیں کیا, 10% بھی ٹیکس لگے تو 1,500 ارب روپیہ بنتا ہے. اور کسی نے اس کو ٹچ نہیں کیا. آخری منٹ ہے سر, ریئل اسٹیٹ سیکٹر آخری اس کو ابھی تک کچھ آخری منٹ ہے سر, کوئی بات آپ میری تو یہی خواہش ہے کہ تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اس چیز کا ادراک کریں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے ایک بہت مشکل وقت میں سے گزرا. اپنی ضد اور اپنی عناد کو چھوڑیں, اپنے مفادات کو بھی چھوڑیں, ٹھیک, اور بیٹھ کے, یہ خالی نیب کے قانون کی بات نہیں ہے, اور بھی بہت سے قوانین ہیں جس میں بہت سی خرابیاں ہیں. کسی ایک نقطہ نظر کو سامنے رکھ کے نہ کریں. میں سمجھتا ہوں ٹیکسیشن کے قوانین میں بہت سی خرابیاں ہیں, بہت سی ایسے مسائل ہیں جہاں پہ جوڈیشل انٹرونشن جو ہے بہت سی قباحتوں کا باعث بن رہی ہے. ایگزیکٹو کا نظام چلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز جب تک کسی مکمل نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے تو یہ جو انٹرونشن ہے یہ بھی شاید 3-4 مہینے بعد ہم دوبارہ اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے جہاں پہ ہم آج سے 10 دن پہلے کھڑے. یعنی اپریل جیسا مہینہ آپ کا خیال یہ 3-4 مہینے بعد آنے والا ہے؟ میرے خیال میں یہ اپریل والا مہینہ جو ہے یہ 6 مہینے بعد دوبارہ بھی آ سکتا ہے اگر ہم نے فنڈامنٹل سٹرکچرل ریفارمز نہ کی, سرکار گورنمنٹ کا سائز کم نہ کیا, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز نہ کیا, اگر ہم نے گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر جو ہے اس کو کم نہ کیا. دیکھیے فیڈرل گورنمنٹ کے 5 ٹیئرز ہیں, پروونشل گورنمنٹ کے 4 ٹیئرز ہیں. ٹھیک, سیکشن آفیسر سے چیز شروع ہوتی ہے اور فیڈرل سیکرٹری تک ایک ہی چیز. آپ جتنی مرضی فائلیں اٹھا کے دیکھ لیں, کہیں ویلیو ایڈیشن نہیں ہے. تبدیلی ہونی چاہیے اور ملک کو ملک سمجھنا چاہیے. فواز صاحب میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. فواز صاحب کی گفتگو آنی, میرا ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے سامنے ہے, بڑا سیدھا سا نقطہ ہے کہ اگر ملک ہے تو ہم سب ہیں, ملک نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی شخص نہیں. لہذا ملک کو بچانا, ملک کو چلانا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.